وہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور آخر کار نتیجہ نکالتے ہیں کہ صرف احادیث کا ایک جامع تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بھائیو، تاریخ کو جب میں نے پڑھا اور بڑا ڈیپلی مطالعہ تھا، تاریخ کو پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے، قوموں کی بہاروں کا منظر کیوں وقف خزاں ہو جاتا ہے، یہ عروج زوال میں کیوں بدل جاتے ہیں، کامیابیاں ناکامیوں میں کیوں تبدیل ہو جاتی ہیں، آبادیاں بربادیوں کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں، انسانیت دن بدن زوال کی طرف کیوں جا رہی ہے۔ جب تاریخ کو پڑھا تو مجھے جناب آدم سے لے کے علیہ السلام سیدنا خاتم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک 100 بڑے اسباب ملے کہ یہ وہ فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، احوال ہیں، حالات ہیں، مصائب اور بلیات ہیں، آلام ہیں، آزمائش بن کے انسان کے جب وجود میں اترتے ہیں تو وجود برباد، خاندان میں آتے ہیں تو خاندان برباد، گھروں میں، محلوں میں، علاقوں میں، سوسائٹی اور معاشرے میں جب بھی ان کو جگہ دی جاتی ہے تو یہ ایسے وائرس ہیں کہ جو انسان کے وجود کو بھی لے جاتے ہیں اور اس کی روح کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ جزا دے امام بخاری رحمہ اللہ کو، ان 100 فتنوں کا احاطہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، احادیث صحیحہ، ان کو جمع کر کے اپنی کتاب کو الجامع کا عنوان دیا، جو ابتدائے انسانیت سے فتنے گھیرے میں لے کے انسانوں کو کھڑے تھے، ان کے خلاف ایسی دوا، ایسا اسلحہ اپنی کتاب کی نظر کیا کہ امام بخاری آج ہمارے معاشرے میں جسماً تو زندہ نہیں ہے، مگر دنیا کی جس لائبریری کو جا کے کھولیے، کھنگالیے، امام بخاری بولتا ملے گا۔ اور ان کے اس کتاب کے اندر ایک استاذ کو، طالب علم کو شرط یہ ہے کہ حاسد نہ ہو، معاند نہ ہو، محقق ہو اور ایک ریسرچ اسکالر ہو، تحقیق کا جذبہ رکھتا ہو، دلیل کے ساتھ جینا چاہتا ہو اور دلیل کو لے کے اپنے ضمیر کو اپیل کرنا جانتا ہو، تو اس کتاب نے دنیا کے ہر فتنے کا سر کاٹ کے رکھ دیا۔ جب جب جہاں جہاں جس جگہ پہ جس طرح کسی فتنے نے سر اٹھایا، امام بخاری رحمہ اللہ کی، محمد کریم علیہ السلام کی تعلیم و تربیت سے ملے ہوئے وہ جملے، وحی کے الفاظ و کلمات، دین کی تشریح و توضیح اور آپ کی سیرت اسوہ و قدوہ، اس سے ایسی مدلل طریقے سے ان فتنوں کو جڑوں سے اکھاڑا کہ جس کی مثال آپ کم از کم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے امام بخاری رحمہ اللہ اس دنیا سے گئے ہیں، جس جگہ بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا ان کے سامنے بخاری کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے محدود وقت میں، اللہ توفیق دے، صحت کا شکوہ نہیں ہے، بس اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میرا مالک اپنی رحمت کرے اور چند باتیں جو ہیں وہ آپ احباب کی نظر ہو جائیں۔ ارادہ تو یہ تھا اگر صحت اجازت دیتی تو آج امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر جو 98 کتابیں ذکر کی ہیں یا ان کے جو عنوان بنائے ہیں وہ محض کتابیں نہیں ہیں، محض عنوان نہیں ہیں،
دنیا کے بھرپور 100 فتنوں کا ایسا شافی و کافی اور مسکت جواب ہے کہ دنیا کفر، دنیا اناد اس وقت تڑپ رہی ہے کہ اس کا علاج کیا کیا جائے۔ جتنے اس کے خلاف بغاوتیں ہیں، تحریریں ہیں، تقریریں ہیں، بیانات ہیں، خطابات ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس بندے کا کریں تو کیا کریں، اس جامع کا کریں تو کیا کریں۔ حضرات مختصرا امام بخاری رحمہ اللہ دنیا کے عظیم ترین فتنوں کی لسٹ بنا کے بھانپتے ہوئے ایسی ایسی جگہ رگڑائی کی ہے، منجائی کی ہے اور ٹھکائی کی ہے، اور ایسا حقیقت میں مبنی وحی کا علم دنیا کے حوالے کیا ہے کہ دنیا بے بس کھڑی ہے۔ ڈارون اس وقت چھایا ہوا ہے۔ آج اگر امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الجامع الصحیح کے اندر کتاب نمبر 59 کتاب بدء الخلق کہ اس جہان کی انسانوں کی تخلیق کیسے ہوئی تھی، اللہ رب العزت کی ٹیکنالوجی کیا ہے، تخلیق کے شاہکار کیا ہے، آغاز و ابتدا کیا ہے، یہ نہ ہوتا اور اس کو پڑھنے والے طلبہ نہ ہوتے، پڑھانے والے اساتذہ نہ ہوتے، اور اس میں موجود احادیث اور ادلہ نہ ہوتی، تو ڈارون لے ڈوبا تھا جس نے کہا کہ ہمارا جد امجد بندر ہے۔ ہمارا آغاز، انسانیت کا آغاز بندر سے ہے۔ اور دلیل کیا دے رہا ہے کہ ہماری جون وہ تھی، ہماری دم تھی، چہرے پہ ہاتھوں پہ بال تھے، جنگلوں میں بھاگ بھاگ کے، درختوں میں آ کے دم اڑ اڑ کے کٹتی گئی، گھستی گئی، کم ہو گئی۔ کہیں کوئی جڑی بوٹی لگی ہاتھوں پہ، ہاتھ بندر نے، ہمارے دادا جی نے چہرے پہ مل لیا اور وہ منہ کے بال اترے، ایسا ایسا انسان بن گیا۔ ڈارون تجھے تیرا جد امجد مبارک ہو۔ ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کی جمع کردہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی اللہ پر یقین اور اعتقاد کہ اس کائنات کو بنانے والا وہ اللہ ہے، اور انسان کا آغاز آگ، ہوا، پانی، مٹی کے خمیر سے اللہ تعالی نے یا ایھا الناس اتقوا الذی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اپنے اس رب سے ڈریے اور ڈر کے بات کرو۔ کون اللہ؟ خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان بنا کے تمہیں پورے جہان کو بنایا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ساری دنیا دائیں بائیں چیختی تڑپتی رہے، لیکن جس طرح قرآن نے، صاحب قرآن نے انسانیت کی تخلیق کا آغاز، اللہ کی ٹیکنالوجی، اس کی مہارتیں، اس کے طریقے بیان کیے ہیں، لوگوں دیوار بن کے دنیا کفر اور دنیا فسق کے سامنے یہ کھڑے ہیں، اور اس فتنے کو کبھی کسی اسکول نے، کالج نے، یونیورسٹی نے یا دنیاوی انسٹیٹیوٹ نے فیس نہیں کیا۔ جب بھی فیس کیا ہے، اللہ جزا دے ان علماء کو، اللہ جزا دے ان دین کے طلبہ کو، اللہ جزا دے ائمہ محدثین کو کہ جنہوں نے وہ باتیں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب نے اتاری تھی وہ لا کر کے دنیا کو بتایا کہ ہمارے جد امجد جناب آدم علیہ السلام ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ حضرات اسی طرح پہلے دن سے ایک فتویٰ چلا آ رہا ہے، فتنہ چلا آ رہا ہے، اور فتنہ ہے حسد کا۔ اور حسد ایسا ہے کہ بے ادب ہوتا ہے، حسد بے ادب ہوتا ہے۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو بنایا اور ملائکہ کو حکم ہوا کہ سلام پیش کیجئے، فوقیت ظاہر ہو چکی تھی،
اعتراض آ چکے تھے کہ یہ انسان فتنوں کا باعث، فسادی، قتل و غارت کا عادی بنے گا۔ اللہ نے جیسے جواب دیا علم کی بنیادوں پہ، پھر ملائکہ کو جھکایا۔ حق تو یہ تھا کہ جھکا جاتا، کیونکہ رب کا ادب سب سے بڑا ادب ہے، مگر بے ادب، بڑا علم، بڑا نالج، بہت بڑا مباحث مناظرے پہ اترا اور رب کے سامنے اترا، اور کیا بولا؟ تیرا یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں۔ معاذ اللہ آج کی زبان میں جوتے کی نوک میں میں بہتر، میں نے یہ کرا، یہ کرا، یہ کرا، یہ کرا، مجھے آگ سے بنایا گیا، یہ مٹی کی ڈھیری میرے سامنے کیا ہے، ڈھیر کر کے رکھ دو۔ امام بخاری کو اللہ جزا دے، اپنی کتاب میں کتاب الادب لے کے آیا۔ طالب علموں کا بھی پڑھنا، صرف روانی سے گزر نہ جانا، مرور کرام نہیں رکنا۔ میرے رب نے جب بھی پھل لگایا ہے با ادب کو لگایا ہے، اور با نصیب کیا ہے تو با ادب کو کیا ہے۔ جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے، مگر بے ادبی نے لمبی عبادتیں بھی چھین لی، ریاستیں بھی چھین لی، معرفتیں بھی چھین لی، سرداریاں بھی چھین لی، بچا کچھ نہیں۔ لیکن امام بخاری پہ قربان جاؤں، ادب کے نام پہ ہونے والی بے ادبیوں کو بھی رگڑ ڈالا۔ وقت نہیں، وگرنہ میں تفصیل سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، اور اس کا نچوڑ پوری کتاب الادب کا ایک شاعر نے نکالا اور کہا، ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ اور اگر علم کی بنیاد پہ فخر اکڑ آ گیا ہے تو انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ اسی طرح تاریخ نے جن فتنوں کو فیس کیا ہے، ان میں ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش کہ جو میں جانتا ہوں وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ انا کے فتنے میں اپنی محدود باتوں کو، سوچوں کو علم قرار دے کے پوری انسانیت پر مسلط کرنا، جسے آج کے دور میں سائنس کہتے ہیں۔ تھوڑا جان کیا لیا، پڑھ کیا لیا، فن کیا مل گیا، زیر زمین کیا چلے گئے، سمندروں میں 4 غوطے کیا لے لیے، کچھ کیمرے بنا کے اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے کچھ مشاہدے کیا کر لیے، کہکشاؤں تلک، گلیکسیز تلک اپروچ کر کے چاند ستاروں پہ چند کمندے کیا ڈال لی۔ انسان کو انسان ہی نہیں جانتے، رحمان کو رحمان ہی نہیں سمجھا، اور پوری دنیا کو بولا کہ جسٹ سائنس، بس یہی علم، یہی ٹیکنالوجی۔ اور جو علم رب نے اتارا ہے، جو وہی بھیجی ہے، اس کو گرا کے گھٹیا نظروں سے دیکھ کے، گھٹیا کر کے، بنا کے، پیش کر کے، ڈی ویلیو کر کے، مسجد کو، مدرسے کو، قرآن کو، سنت کو، وحی کو ہلکا بنا کے پیش کر کے کہا دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور تم یہی بیٹھے ہل رہے ہو۔ اللہ جزا دے امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنی کتاب کا آغاز کتاب بدء الوحی سے کیا۔ آپ اس کے اوپر اہل علم سے سنتے رہتے ہیں، اور قربان نہ جاؤ، جاؤ ساری دنیا کی کتابیں اٹھا لاؤ، یہ ترتیب بھی منفرد، انداز بھی یگانہ، اور کاٹ بھی ادب کے دائرے میں رہ کے بڑی کمال اور تیز، اور دلیل بھی سند کے ساتھ مستند، ذاتی رائے نہیں، بتایا گیا، پڑھایا گیا۔ دنیا میں جو کچھ کرتے ہو فنون ہے،
جو کتاب اللہ کہے گی، جو وحی بولے گی، علم تو وہی ہے، علم وہی ہے۔ مثال دینا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں بڑے عرصے سے سائنس سر اٹھا کے اکڑ اکڑ کے چلتی تھی، سر اٹھا اٹھا کے اکڑ اکڑ کے، ہمارا علم ہمارا علم ہمارا علم۔ ایک طالب علم نے سوال کر ڈالا کہ کبھی سورہ الرحمن پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آخری پارے کی کچھ صورتیں دیکھی ہیں کبھی؟ کہا نہیں۔ کہا کیا ہے؟ صرف آیتیں ہیں، ترنم ہے، سوز ہے، ساز ہے، آواز ہے، سبحان اللہ ہے، اور آپ پڑھ کے تلاوت کر کے گزر جاتے ہیں، اس سے کیا بنے گا؟ کہا ہماری محنتیں ہیں۔ کہا کیا محنت ہے؟ کہا ہم نے 3 دہائیوں میں فضاؤں میں جھانک جھانک کے، دوربینیں بنا بنا کے، شٹل بھیج بھیج کے، راکٹ روانہ کر کر کے ایک تحقیق پیش کی ہے، تم زمین پہ بیٹھے کیا جانو؟ کون سی تحقیق ہے؟ کہ آسمان میں بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں، فضا میں، خلا میں، جو بڑے بڑے سیاروں کو اپنے اندر کور کر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، اربوں خربوں کہکشائیں ان کے اندر چلی جائیں، گم ہو جائیں تو پتہ بھی نہیں لگے۔ اللہ جزا دے امام بخاری رحمہ اللہ کو، کتاب بدل وحی، ایک طالب علم اٹھا وحی کے علم میں سے، کہا جناب جس ریسرچ میں 3 دہائیاں لگا کے آج فخر سے سر اونچا کر کے ہمیں احساس کمتری کا شکار کرنا چاہ رہے ہو، 1400 سال پہلے محمد کریم علیہ السلام ان ساری کہکشاؤں کو جو قدموں کے نیچے سے گزار کے گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی وما وراء، اس پیغمبر نے آ کے بتایا تھا اذا الشمس کورت۔ بلیک ہولز کا ذکر قرآن میں ہے، جب ہم پورا نظام شمسی لپیٹ کے ایک شاپر میں ڈال کے بلیک ہول میں بند کرتے ہیں، کور چڑھا دیں گے۔ کہاں ہے یہ آیت؟ قرآن میں ہے جی، وہی ہے۔ ہاں وہی ہے۔ اچھا، پھر جب تفصیل میں آئی ناسا تو پھٹ پڑی، کہنے لگی نہیں، قرآن واقعی حق ہے۔ یہ باتیں وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ماورا ان حقائق سے ہٹ کے کوئی بنانے والا ہی بیان کر سکتا ہے۔ جب دوربین نہیں تھی، جب شٹلیں نہیں تھی، جب راکٹ نہیں تھے، کوئی زمین پہ بنی ہوئی بڑی بڑی لیبز اور لیبارٹریاں نہیں تھی، کمپیوٹرز نہیں تھے، اور وہ ہستی کہہ رہی ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ہے، یہ ہے جی۔ کہا پھر بلیک ہول پہ قرآن کا بیان آخری ہے، ماننا پڑا۔ اور ماننا بھی کیسے؟ نظام شمسی میں 9 سیارے جو ہیں، بیٹا اب آپ لوگ بیٹھ جائیں یا دوسری طرح بس بیٹھ جائیں، اب کوئی بچہ اٹھے گا نہیں۔ 9 سیارے ہمیں پڑھا کے، میں نے خود پڑھے ہیں، آخری جو پلوٹو ہے نا، اس کو 1931 سے لے کے 2006 تلک کہنے لگے کہ نظام شمسی کا 9واں سیارہ ہے، حصہ ہے۔ بچوں نے یاد کیے ہوں گے، جو میرے دور کے انہیں بھی یاد ہوں گے، لیکن ہمیں علم تھا سوائے زمین کے باقی 8 سیاروں کے نام ان لوگوں نے اپنے دیوتاؤں کے نام پہ رکھے، سارے نام دیوتاؤں کے نام پہ ہیں کہ یہ پاور وہاں سے ملتی ہے، طاقت وہاں سے ملتی ہے۔ لیکن آج ناسا چیخ رہا ہے کہ ہاں قرآن، صاحب قرآن نے جو کہا حق کہا، وہی نے جو بولا کمال بولا۔ نظام شمسی کا ایک سیارہ مشتری، اس کو جب پڑھنے بیٹھے تو اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کھولنے لگے۔ زحل پہ آئے تو کہنے لگے سب سیارے ڈوب سکتے ہیں مگر جو زحل ہے یہ تیرے گا۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ باتیں کر لیں،
کہنے لگے کہ الرحمن میں جو یہ آیت آئی ہے نا کہ جنوں انسانوں دوڑو جتنا دوڑتے ہو، زمین اور آسمان کے کناروں کو اور اقطار کو تم کراس نہیں کر سکتے، صرف یہ جب قطر ماپنے لگے ان سیاروں کا تو دنگ رہ گئے، ہزاروں نوری سال لائٹ دوڑتی رہے، پھر جا کر کے کہیں اس کا قطر جو ہے وہ درمیانی وہ حصہ بھی نہیں نکلتا اور آتا، یہ تم نہیں کر سکتے۔ ایسی زمینیں مانے 1300 زمینیں اور پیدا ہو جائیں تو اکیلے مشتری کے پیٹ میں چلی جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن و سنت، مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب۔ پھر یہیں پہ نہیں رکے، کہنے لگے 1000 مشتری ہو، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 اس طرح کی زمینیں ہوں، اور یہ 1000 مشتری اکیلے سورج کے پیٹ میں جا سکتے ہیں، سورج اتنا بڑا ہے۔ پھر یہی نہیں رکے اور آگے بڑھے، کہنے لگے کہ 4 کروڑ سورج، ہر سورج کے پیٹ میں 1000 مشتری، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں، یہ مل کے 4 کروڑ، آسمان پہ رات کو طلوع ہونے والے ترنگڑ کے درمیانی سیارے اور ستارے کے پیٹ میں 4 کروڑ سورج داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ تخلیق کائنات کا مالک جو وحی اتار کے بتاتا ہے، جو علم دیتا ہے، جو معرفتیں دیتا ہے، جو یہ کہتا ہے ستاروں کو جھاڑ دیا جائے گا اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، کل تک تو نہیں مانے تھے، مگر کتاب بدء الوحی اللہ جزا دے امام بخاری رحمہ اللہ کو ایسا دنیا کے فتنے کا گلا بند کیا، دبایا اور کاٹا کہ یقین کیجئے دنیا پریشان ہے کہ کریں تو کیا کریں۔ اکیلے قرآن کو رد کر لیتے، تعبیر اور تشریح اور توضیح، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مہر صادق النبیین کی، محمد رسول وسلم کی مہر ختم نبوت کریں تو کیا کریں، سیل بند ہے، دلیل والا ہے، الف لام میم سے جڑا ہوا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، جب یہ ایسے ہے تو اس کی تعبیر کان خلقہ القرآن، اس کی تشریح اور توضیح کیسی ہے، جائیں تو کہاں جائیں، پھنس کے بیٹھ کے اس وقت اگر کہیں سامنے ہے تو کتب احادیث کھڑی ہے۔ لوگوں اسی طرح دنیا کو کہا گیا کہ علم وہی سے ہٹ کے، یہ بے یقین والی بے یقینی بات ہے، ہم نہیں مانتے۔ امام بخاری کتاب الایمان لے کے آیا، دنیا کا امن، آخرت کا امن، قبر کا امن، نشر کا امن، حشر کا امن، اللہ کی پکڑ سے امن، حساب و کتاب میں امن، جہنم سے امن، اور پر امن طریقے سے جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو یقین کر لو کہ اللہ ہے۔ الہاد کی گردن کاٹ کے رکھی کتاب الایمان میں امام بخاری رحمہ اللہ۔ الہاد جب کہہ رہا ہے، آج بھی اس کا دعویٰ ہے کہ 70% لوگ میرے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان بولتی ہے، جتنے مرضی بڑے دعوے کر لے، جتنے مرضی نشے کے ٹیکے لگا لے، مومن کی شان یہ ہے کہ جب رب کا نام آتا ہے وہ ربوبیت کا قائل، الوہیت کا قائل، اللہ سے جڑا ہوا، رب کو رب ماننے والا، وحدہ لا شریک جاننے والا۔ آج دنیا بڑی خوش ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو فیس بک دے دی ہے، واٹس ایپ دے دی ہے، ہم نے ان کو ریسرچ کے انجن دے دیے ہیں، اور یہ بیٹھے انگلیوں کے نیچے سارا دن رات لگے رہتے ہیں۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ میرا طالب علم، میرا بچہ جتنا مرضی جہاں مرضی دور نکل جائے، حالات کے ساتھ وقتی طور پہ نہ سمجھے، لیکن جس دن چوٹ لگی لوٹے گا۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹا کرتا ہے، لوٹ آئے تو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ پاک کا شکر ہے بڑے بڑے بے ایمان لوگوں کو ہم نے ایمان میں داخل ہوتے دیکھا۔ تھا ہمارے ساتھ ایک دوست دہریہ، کہنے لگا جی مجھے منواؤ، لاجک میں منواؤ۔ میں نے کہا لاجک چھوڑ دے، لاجک چھوڑ دے، میں لاجک پہ آ گیا تو رگڑا جائے گا۔ وہ ایسی ایسی ننگی اور گری ہوئی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن ان کی زبان میں ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے بولنا پڑتا ہے۔ مجھے ایک دن پوچھنے لگا کہ جناب یہ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟
کہتے ہیں جی وضو ٹوٹتا کہیں سے ہے، دھوتے کچھ اور ہو، دھوتے کچھ اور ہو۔ ہم نے کہا کہ ہمارے ایک ایمان کا حصہ ہے، سمینا وَأَطَعْنَا، آمنا وَصَدَّقْنَا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ رب نے کہا ہے، محبوب نے بتایا ہے، ہم نے کر دیا ہے، ہم لوج کے نہیں پوچھتے۔ رب بتا دے لعلکم تشکرون، لعلکم تفلحون، لعلکم یہ وہ، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جہاں اللہ لاجک نہیں بتائے ہم تو کہنے لگے اس کو تو صوفی عشق کہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم اس کو ایمان کہتے ہیں، ہم اسے ایمان کہتے ہیں۔ رب نے کہا، ہم نے دیکھا نہیں، میں ایک ہوں، ہم نے مان لیا۔ اللہ نے کہا میرا عرش، ہم نے نہیں دیکھا، مان لیا۔ اللہ نے کہا جنت و جہنم ہے، ہم نے نہیں دیکھی، مان لیا۔ اللہ نے کہا میرے اتنے ملائکہ ہیں، ہم نے نہیں دیکھے، مان لیے۔ اللہ نے کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک میں نے انبیاء بھیجے، ہم نے دیکھے نہیں، مان لیا۔ اللہ نے کہا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آئے ہیں، ہم نے انہیں بھی نہیں دیکھا، ہم نے انہیں خاتم النبیین مانا، کیونکہ کتاب بدل وہی کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ ایمان نہ ہو تو فائدہ کیا؟ ایک منجن بیچنے والا کہتا ہے نا، پاجی لے جاؤ دند چٹے نہ ہون تے ہے۔ کلفی بیچنے والا کہہ دیتا ہے پاجی بتی دندہ تھلے اڑے، سواد نہ آوے، مزہ نہ آوے، کلفی بوئیوں باہر، پیسے واپس۔ ہم یقین کر کے لے لیتے ہیں۔ وہ آواز دیتا ہے لو پاجی بوئے باریاں بند کر لو، میں چھڈن لگا جے چوچے۔ 12 مثالیں، 13ویں دال، 14واں سوال، 2 بوٹیاں چیک کرو، ویکھن نو دال کھان نو مرغ۔ ہم کہتے ہیں بلے کیا بات ہے جی، کھانے والوں کی گولڈن اور فلاں فلاں آپ کے قرب و جوار میں سب بکتی ہے، چلتی ہے، لوگ لیتے ہیں۔ اگر یہ انہوں نے کہا تو ہم مان کے بیٹھ گئے۔ ڈاکٹرز نے بولا، سائنسدانوں نے بولا جراثیم ہیں، ہم نے نہیں دیکھے، مان لیا۔ یہ تیری لاج کیوں اس وقت کہاں جاتی ہے جب تو کہتا ہے کہ کرونا ہے؟ ہم تو سارے کہہ رہے ہیں دکھاؤ کہیں، لاؤ نظر آنکھ سے دیکھیں۔ رب کو دیکھ کے ماننا ہے، جنت کو دیکھ کے ماننا ہے، عذاب قبر کو دیکھ کے ماننا ہے۔ یہاں آ کر کے ساری تیری لاج کے وہیں پہ آ جاتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ وہ اعتقاد ہے، وہ اعتماد ہے، وہ قوت ہے۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے معجونوں کے کام پڑھے ہیں کہ یہ کرتے ہیں، مگر یقین کیجئے کوئی معجون، کوئی کچھ تھا، وہ کام نہیں کر سکا جو امام بخاری کی کتاب الایمان کام کر گئی۔ اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے، ہم نے دیا۔ ساتھی ملحد ہے، میں نے کہا اسے 2-4 دفعہ پڑھ کے اپنی لائف میں اپلائی کر کے پھر ذرا دیکھنا، پھر دیکھنا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سلیوٹ کرتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کو، دعائیں دیتا ہے۔ تو بھی کبھی آ، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، فتنے بڑے آئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم لے آئے، جہالت کے فتنے، اور جہالت بھی ماشاءاللہ کمال کی ہے اس دفعہ جو آئی ہے نا۔ ایک جہالت ہوتی ہے بالکل ان پڑھ ہونا۔ میری اماں بریلوی المسلک ہیں، پڑھی ہوئی نہیں ہے، الف کو کلی بھی نہیں پڑھ سکتی، دنیا کی کسی زبان کا کوئی حرف پہچان نہیں ہے، مگر انہیں کہا گیا کہ یہ الف لام میم ہے اور یہ علم ہے، علم نشرہ۔ کہنے لگی پتر ایویں ہی ہے گے تو اکو جین ہے، وہ پہلے پارے میں ہے، یہ آخری میں ہے۔ ہم نے کہا محبوب پہ اترا ایسے ہے، جبریل نے لا کے بیان ایسے کیا ہے، مان گئی، زبروں زیروں کا فرق مان گئی۔ آج کا پڑھا لکھا مولوی بھی نہیں مان سکا تو کیا کروں؟ کہتا ہے جی آسمان سے جب قرآن اترا ہے تو یہ بات کہ لوگوں نے زبریں زیریں لگائی ہیں، پہلے تو تھی نہیں، یہ تو بدعت ہے، اور آپ بدعت کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اللہ تجھے سمجھ دے دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میں نے بٹھایا اور کہا جناب میں سارے سفید ورق دنیا کے تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں، قلم تیرا لکھ جو لکھنا ہے، لیکن ایک کام کر، پہلی وحی جو آئی تھی وہ پڑھ کے تو سنا دے۔ پڑھنے لگا اقرا، میں نے کہا رک، یہ اقرا کیوں نہیں ہے؟ اقرا کیوں نہیں؟ کہتا ہے اقرا ہے،
میں نے کہا پھر بھی؟ کہنے لگے یار ایسے ہی سنا ہے۔ میں نے کہا سنی سنائی پہ تو آپ اعتماد نہیں کرتے، آپ تو کہتے ہیں کہ جی زبر زیر اتری نہیں۔ میں نے کہا اگر نہیں اتری تھی تو پڑھ، حمزہ پہ پیش پڑھ۔ نہیں جی زیر ہی پڑھنی ہے۔ میں نے کہا کاف کو جزم کیوں دے دیے؟ او بھائی ایسے لوح محفوظ میں تھا، بیت العزہ پہ اترا تھا، رب نے جبریل امین کو امانت دی تھی، جبریل نے اسی پروننسیشن کے ساتھ تلفظ کے ساتھ پڑھ کے میرے محبوب کو سنایا تھا، محبوب نے ویسے پڑھ کے اصحاب کو سنایا تھا، اور ویسے ہی انہوں نے لکھ کے کاتبین وحی نے کتابت کی تھی۔ تو نے کیسے مان لیا؟ ایک الگ بات ہے کہ تو نے اس کے اوپر اپنی فن کتابت کے اندر آ کے کوئی چینجنگز کی، وہ تیری اپنی مرضی ہے، لیکن تو یہ کہے کہ جناب یہ بعد کی چیزیں ہیں، اس کا حرف حرف، زبر زبر، زیر زیر، پیش پیش، اس کا نطق، اس کے نقطے، یہ تیری اپنی سوچ ہوگی۔ آسمان سے رب نے من و ان اتارا، جبریل نے پڑھا، امین نے امانتیں پیش کی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سنایا۔ علم کو لے، علم کے نام پہ جہالت نہیں پھیلا، جہل بسیط کو منوانا بڑا آسان، جہل مرکب کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ جہل مرکب کون ہوتا ہے؟ مثال لیجئے، جہل بسیط بھی سمجھیے۔ معمولی جہالت ہے کہ ایک بندے کو پتہ نہیں کہ بدر میں کتنے مسلمان شریک تھے، کہتا جی مجھے نہیں پتا، ہم نے بتایا 313 ہیں یا ایک دو کم و بیش، لیکن اس کے لگ بھگ ہے۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے جزاک اللہ، مجھے علم نہیں تھا، آپ نے بتا دیا، مشکور ہوں آپ کا۔ ایک ماشاءاللہ بڑے زبردست قسم کے مباحثے کرنے والے، مناظرے کرنے والے، علم کی گتھیاں سلجھانے والے، اور علوم و فنون پہ مہارت اور ید طولہ رکھنے والے تشریف فرما ہوئے۔ کہنے لگے جی بدر چ کنے سی کی کیا جے؟ تسی 313 کہن ڈے سی۔ ہم نے کہا جی، کہتے نہیں 313 تو نہیں تھے۔ اچھا کتنے تھے؟ کہتے جی یہ میں نہیں بتاؤں گا، 313 نہیں تھے۔ وہ بھائی جو تھے وہ بتا دے، نہیں 313 نہیں تھے۔ اس بندے کے بارے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو اڑ گیا۔ کیل ہوتا ہے نا جو سیدھا سیدھا رہتا ہے، لکڑی میں چلا جاتا ہے، جو تھوڑا ٹیڑھا ہو۔ کل امتی یدخلون الجنہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول ساری امت؟ کہا الا من ابا، اڑیل نہیں جائے گا، اڑیل نہیں جائے گا۔ کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ آ گئی، جو اڑ گیا وہ مر گیا۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ آپ کے پاس وحی کا علم، کتاب اللہ کا علم، سنت رسول اللہ کا علم، اللہ پر یقین اور ایمان اور اس کی دولت اور یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے ادب۔ جی استقبال کریں بھرپور بھائیو۔ بس جی حضرات، استقبالیہ نظروں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس ذرا لوٹیے کہ بخاری کا نام سن کے ہر بندہ تڑپتا کیوں ہے، مسئلے کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا من ہیلے بڑے کرتا ہے، بڑے بڑے ہیلے۔ بالکل ٹھیک بیٹھا ہے، نماز کے لیے بولا تو میرے کپڑے صاف نہیں، اور کہا کہ فلاں جگہ کھانا کھانے جانا ہے، 2 منٹ رکو میں چینج کر کے آیا۔ من ہے نا، کہیں مانتا نہیں، کہاں دبا کے لے گیا، کہیں توحید کے اندر ہیلے، کہیں سنت میں ہیلے،
کہیں کچھ تعویلیں کہیں کچھ تعویلیں. کتاب الحیل لا کے ہیلوں کے ایسے سر قلم کیے امام بخاری رحمہ اللہ نے. دنیا کے ہیلے پڑھیے، یہ اتنے فتنے ہیں لوگوں کو ادھر کبھی ادھر کبھی گمراہ، کبھی جو ہے کسی کا حق مروا، کسی کے ساتھ زیادتی کر، کسی کے ساتھ یہ کر کہیں وہ کر. لیکن اللہ جزا دے، کتاب الحیل لا کے، ادلہ لا کے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لا کے، ہیلوں بہانوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے وہاں پھینکا. جب کوئی پڑھے گا تو پتا چلے گا کہ میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی چھاگ پر. ہاں آگے بڑھیے. امام بخاری رحمہ اللہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی الہام سے نوازا تھا یا کیا مسئلہ تھا، ایک کتاب لے کے آئے، کتاب اخبار الاحاد. کتاب اخبار الاحاد. پتا تھا دنیا آئے گی میرے پیغمبر کی بات کو گرانے کے لیے، کبھی تواتر کی شرطیں، کبھی کچھ کرتے کرتے یہاں تک آ جائیں گے جناب خبر واحد ہے، حجت نہیں ہے. اچھا خبر واحد ہے، ٹھیک ہے. اندر سے اکیلی دائی نے آ کے خبر دی منڈا ہویا جے، تے یہی حاجی صاحب جنہیں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نہیں منی، بھج کے مٹھائیوں ڈبے لیاؤ، فون کر کے منڈا ہویا جے مبارک ہوئے. اگو آواز آندی ہے چوہے رے چوہا رے. پھر اس کو زبر زیر کا بھی یقین ہو گیا، ہوں آکھے کہ چوہا رے چوہا رے. چوہے کیوں؟ اللہ نہ کرے. بڑی جلدی مان گیا ہے خبر واحد. الٹرا ساؤنڈ کر کے ایک ڈاکٹر نے اکیلے تھوڑا سا گھما کے کہا بیبی ہے، سنگل ہے. میں کسی کی بات نہیں کر رہا، خبر واحد کے منکر کی بات کر رہا ہوں. اس ہفتے کی بات ہے، ابھی بھی پیٹرنٹی لیو پہ ہے. دوبارہ ایکس رے کروایا، بیبی ہے سنگل ہے. تیسری جگہ سے کروایا، بیبی ہے سنگل ہے. میں نے کہا کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ آخر ایک کدھے دی خبر تے میں کوئی یقین کو نہیں، میں 2 4 5 6 7 8 ہی میں پوچھنے میں پوچھتا چلا گیا. کلب میں آیا، چائے پی رہے تھے، آکھے چوہا رہے. میں کہ چوکن پہلے کہ پہلے 2 ہے نے 3 ہے. میں نے کہا میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نا بیٹی دے، میری دلی دعا ہے. مرجھا سا گیا چہرہ. کہ کو میں کو بڑی تسلی ہے، میں کو بڑا سکون ہے. اتنے سارے لوگ تا غلط نہیں آتے. الٹرا ساؤنڈ کی تھی بیٹن، میں وال منی بیٹھا. یہ لکھا ہے تو آپ کو کل جڑا نا جمعے کا دن تھا، جمعے پہ میں نے جانا تھا اور اس کا آپریٹ تھا. کہنے لگے کہ جناب جاتے جاتے دعا کر دیجئے گا. میں نے کہا اللہ جو آپ کے حق میں وہ بہتر فرما دے. جمعہ پڑھ کے جب باہر آیا تو واٹس ایپ کے اوپر جو تصویر تھی بیٹی کی تھی. میں نے کہا جناب اب متواتر کو بھی چھوڑ نہ دیں، خبر واحد پہ تو آپ کا یقین نہیں رہا، اب یہ تواتر والے بھی چکر نہیں چھوڑ دیں. کہ اتنا بڑا مندہ کٹتے کوئی 10 من وزنی ول بولے کہ یہ یقین کنوں میں فیس واپس نہ کرواواں تو میرا بھی نہ ہے کوئی نہیں. تو بھئی کیا کرواتا پھرے گا؟ کچھ تجھے بتاؤں کہ تیرے رب کی خبر یقینی ہے. تجھے کیوں یقین نہیں آتا؟ فیصلے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. میرے ساتھ خود ہوا میاں چنو میں، ایک جگہ سے سکیننگ، دوسری سے تیسری سے سب نے کہا بیبی یا سنگل ہے. جب رب نے دی تو پہلی بیٹی، 10 منٹ کے بعد دوسری بیٹی. میں نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ وہ سنگل ہے اور بیبی ہے، یہ ڈبل. شیڈو آ رہا تھا لیکن ہم نے سمجھا بس یہ سنگل ہی ایسے ویسے ہے. تجھے بتاؤں کہ وحی کی خبر کتنی برحق ہوتی ہے اور خبر واحد کی کتنی زبردست اہمیت ہے. لوگوں سنیے، آپ نے ٹریکٹر کو، ٹرالی کو یہ جواب دے گئے ہیں کسی دوسرے ٹریکٹر کو لا کے جوڑ ڈالنا ہے. اے ماڑی موٹی رسی نال پیند کھول کے بن کے لے جاؤں گے، کی لوڑ پائے گی سنگل تے سنگل بھی چنگا موٹا. اچھا جی یار وہاں اتنے موٹے سنگل کی ضرورت ہے. اگر دونوں طرف چھوٹی چھوٹی باریک رسیاں ہوں اور درمیان میں موٹے سنگل ہوں اور آپ باندھ کے کہیں کھنچو، ادھر بھی سیبا ادھر بھی سیبا، موڑ جو درمیان چ پارے پارے سنگل، کوئی عقل مند کہے گا؟ لیکن تجھے دین کی برکت اور امام بخاری کی فقاہت سمجھاؤں. کتاب و اخبار الاحاد میں کہا لوگوں سنیے، اس فتنے نے تمہارے دین کی بنیادیں ہلا کے رکھی ہیں.
کیونکہ تمہارے دین کی پہلی 3 سندیں، پہلے 3 واسطے، وہ تینوں کے تینوں اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جب بولے تو کون ساتھ تھا؟ اکیلے تھے کہ نہیں؟ اللہ ایک ہے کہ 2 ہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ جب رب بولا، قرآن بنایا، کلام بنا، وہی بنائی۔ جبریل کو جب بھیجا تو کتنے فرشتے آئے تھے؟ جبریل بھی اکیلے، وہی لانے والا یہ فرشتہ اکیلا۔ دوسرا واسطہ، ایک کی خبر خبر واحد، رب کی خبر خبر واحد۔ تیسرا واسطہ، جب غار حرا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کتنے تھے؟ اکیلے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے والے، قرآن کو متواتر کہنے والے، یقین کرنے والے، مان لینے والے۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ خبر واحد ہوگی تو غیر یقینی خبر ہے؟ کتاب اللہ سے جڑی ہوئی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی، وحی سے جڑی ہوئی، جبریل امین سے جڑی ہوئی، اللہ رب العزت کی ذات سے جڑی ہوئی۔ میرا دین پہلے 3 واسطوں میں، اپنی سند میں خبر واحد ہے، آگے جا کے تجھے کیا ہو گیا؟ گردن کاٹی، میں نے کہا بول۔ مناظرہ کر کے ادھر ادھر کے جملے نکال کے شاید کچھ چونکے چنانچے اگرچہ مگرچہ کر لے، لیکن اندر ہل چکا ہے، پتہ لگ چکا ہے حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے۔ اور لوگوں، جزا دے اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لے کر کے آئے۔ کہا ہمارا اصل چپکنا، چمٹنا، ملنا، پکڑنا، تھامنا، اٹھانا، گلے لگانا، سینے میں رکھنا، آنکھوں کا سرما بنانا، محبت دینا، دل دینا، پیار دینا، عزت دینا، احترام دینا، رشتہ رکھنا، تعلق رکھنا، ناتا رکھنا، جڑ کے رہنا، مل کے رہنا، ڈٹ کے رہنا، جم کے رہنا، کھڑے رہنا، قدموں پہ رہنا، اگر وہ ہے تو کتاب و سنت کے ساتھ ہے۔ جو اس کے ساتھ ہے وہ میرا ہے، جو اس کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ جو اس کے ساتھ ہے دلیل پہ ہے، جہاں دلیل ہے وہاں اپیل ہے، اگر دلیل نہیں تو ہم اپیل بھی نہیں کرتے۔ مزاج، میں اپنی زندگی کا بچپن کلتی جیسا 10 میں گزار کے آیا ہوں، کیونکہ ننیال بریلوی ہے۔ جب بھی کمرہ یہ ختم چڑھ رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، اور زندگی کا پہلا دن کا پہلا سبق جو میں نے پڑھا تھا وہ اپنے کندھے کے اوپر گٹھلیوں والی بوری اٹھا کے ایک جگہ کل پڑھنے گئے تھے۔ استاد دیوبندی تھے، استاد نذیر رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے۔ سمجھ آ گئی، پہلا دن گئے، لائنیں بنا لی۔ میرے لیے یہ چیز دیوبندی مکتبہ فکر میں پہلا تجربہ تھا۔ کھولی، سفید کپڑے بچھے ہوئے اوپر ڈال دی گئیں، سب کے پاس مل گئیں، اپنا اپنے حساب سے شروع کر دیا۔ میرے اوپر کہیں نظر تھی جو کروا رہا تھا میزبان، استاد نذیر صاحب کو بلا کے کہتے استاد جی ہے کہ جی کہ تسا جڑا اے چھوار گرنا ہے نا ایک کوئی نہیں پڑھتا بیٹھا۔ ابا سائیں تا سالے ثواب تو معروم رہ گئے، میں تو گنتے بھیجنے، اے ول گنتی پوری کہنا تھی سی، گکڑ شکڑے اگو رکھی بیٹھے، چپ کرتے بیٹھے۔ استاد میرے کنے آیا کہ پتر وہ تو نہیں بھی پڑھ دا؟ ہاں کہ استاد جی میں نواں آیا، میرے کو پتہ نہیں پڑھنے کیا پڑھنے۔ کہ پتر پڑھنا نہیں بھی امدہ تا کم از کم لوڈتا بیٹھا، لوڈتا بیٹھا۔ یہ چوک تمہارا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوں، لیفٹ سائیڈ پہ ہوں، دکان کا افتتاح ہو رہا ہے اور لڑکے سپارے پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ لوڈ سارے رہے ہیں لیکن ویکھن میں نو ڈین۔ میں نے اشارہ کیا زبردست، میں نے کہا کیا پڑھ دے بیٹھو؟ ایک نے ایسے کیا تو سپارہ الٹا، سپارہ الٹا۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ لوگوں، اللہ جزا دے امام بخاری رحمہ اللہ کو،
ان پیٹ کے فتنوں سے جڑی ہوئی ہر چیز، بدعات کا، خرافات کا، رسومات کا، رواجوں کا ایسا گلا کاٹا ہے. تبھی تو مسئلے ہیں امام بخاری سے، تبھی تو مسائل ہیں. اور آئیے، میں نے زندگی میں جو پہلا جمعہ پڑھا تھا وہ قرآن کو سامنے رکھ کے بیان ہو رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ جو مولوی معنی کر رہا ہے معنی غلط ہے. پڑھ قرآن رہا ہے. پہلا جمعہ احمد پور شرکی ہے، سسٹر کی شادی ادھر ہوئی تو میں جمعہ پڑھنے، سسٹر نے کہا جاؤ جمعہ پڑھیں. بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد تھی، تو انہوں کو باتیں سمجھاتے سمجھاتے وہ کبھی نعرے لگاتے ہیں، کبھی کہتا ہے وہ گڈوں سمجھ آئیے وے کہ جی اسی سبحان اللہ، جی جی بالکل. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گڈوں سمجھ ہم دی بھی ہے، جی صحیح کہہ کیا رہا ہے کہ ہک مار کا ہے ساڑھے والے پاس ہے، ہک مار کا ہے میں سنے سے اللہ کرے نہ دیکھوں آدھے نہ کہ کول کہہ نہیں. وہ ظالم دے پترو، وہ میں لفظ نہیں کہہ سکتا جو وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن اچ کتی کول دکھاواں، اکھاں نہیں تے ذرا پٹ ایڈو دیکھ، اے کل کھڑے، اے کل کھڑے، اے کل کھڑے، اے کل کھڑے. 4 صورتیں ان قرآن دے وچ منٹھچ کل آیا کھڑے. انہیں کو بلا بھی راس کوئی نہیں کہ دکھاؤ، دکھے نا تو آکو میرے گھر رہو. وہ تو جب بڑے ہوئے پڑھا تو پتا چلا کہ 4 صورتیں نہیں ہیں، 5ویں صورت بھی ہے جس کے شروع میں کل آتا ہے. وہ جب سمجھ آئی تو میں گیا اپنے مولانا کے پاس، میں نے کہا استاد جی تو سادھیا میں 4 کول لینے، 5واں کولی آیا کھڑے کہ پوترے وڈا ہے لمبا ہے کہ جن چمبڑ دے نہیں دے ول حاضر تھی ویسن ول ساکو کیا لبسی انہی سے پڑھ دے. کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہے، قرآن میں کل کا ذکر، قرآن میں تیجے کا ذکر. اور جو آیت پڑھی مجھے اس وقت نہیں تھا اس کا پتہ، آیت یہ تھی لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. وہ انہیں کنو پوچھو وہ بالکل عربی کنو نہ بلدن نہ آشنائن لم یبجھن ان پڑھن بالکل تھڈوں ہی میں کچھ ہے کہنا انہیں کہنے عربی اچھ 3 کو آدھن ثلاثہ. یہ آیا کھڑے کوئی نہ، یہ تو طریق ہے. 7ویں کی باری آئی ہے، 7 آسمانوں والی آیتیں پڑھ رہا ہے. 10ویں کی باری آئی ہے، تلک عشرۃ کاملہ پڑھ رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں. 40 اور 40ویں کی باری آئی ہے، جیسے کلپ چلا ہوا ہے نا 40 40 40 40. قربان جاؤں تیری مبلغ علم کے اوپر، کہاں کی چیزیں اٹھا کے کہاں لا کے جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبہ جوڑا، دلیل بنائی ہے. لوگ نعرے لگا رہے ہیں. اور جب ہم نے گزارش کی تو گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ گزارش سن لیجئے، جو کتاب و سنت سے ملا ہوا ہے نا اس کو پتہ ہے کہ یہ مال نہیں کھانا، بھلے قورمہ ہو، بھلے میٹھا ہو، بھلے حلوہ ہو، بھلے کھیر ہو، بھلے ماشاءاللہ بریانی ہو، پلاؤ ہو، بڑے بڑے ماشاءاللہ کچوریاں ہوں، پکوڑے ہوں، سموسے ہوں، جو مرضی ہو. قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. باپ مرا ہے، بچہ یتیم ہوا ہے، اس کا مال دین کے نام پہ، عیسال کے نام پہ، ثواب کے نام پہ، جو شریعت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائی نہیں کری، ان کو کہہ کے لوگوں کا مال بٹور کے منہ میں ڈال کے پیٹ بھر کے کھا رہا ہے. قرآن کہتا ہے آگ کے انگارے ہیں، قورمہ نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کھاتے. پوچھتے ہیں حلال نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جناب آگ کے انگارے ہیں. اقبال کہتا ہے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کل کیوں نہیں ویکم دے حرام ہے؟ میں نے کہا چھوڑیں یار، کول 3 7 10 40 مینیو بعد میں چیک کرتے ہیں. ذرا ایک بات تو بتا، میرے محبوب کی زندگی میں آپ کی 2 بیویاں سیدہ خدیجہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ فوت ہوئی. آپ کے 3 بیٹے جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم فوت ہوئے. آپ کی 3 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ فوت ہوئی. ان 8 لوگوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے وقت یا تدفین سے پہلے مسجد کے اندر یا قبرستان میں قبر کے اوپر کھڑے ہو کے صرف ایک اعلان کیا ہو. وہ اعلان دنیا بھر کی کتابوں کو، تاریخ کو، ہسٹری کو اٹھا کے جتنے تراجم، جتنے مناقب، جتنے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت میں لکھی گئی آج تک تحریریں ہیں، ایک حوالہ صحیح سند کے ساتھ لے آ. میرے محبوب نے صرف اتنا اعلان کیا ہو کہ حضرات میری بیوی یا میرے بیٹے یا میری بیٹی کا کل جو ہے وہ کل شریف ہوں گے، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. صرف ایک اعلان، جا پوری زندگی کے لیے ڈھونڈ چراغ لے کے
مل جائے تو لے آنا، نہ ملے دعوت دیتا ہوں ایک دفعہ صحیح البخاری پڑھنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، جس نے اس رسی کو تھام لیا وہ گرتا نہیں ہے، وہ گرتا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سیلاب آیا تو ہیلی کاپٹر اوپر سے آیا، رسا انہوں نے نیچے گرایا، ایک بریلوی کھڑا ہے دوجا دیوبندی تیجا شیعی چوتھا سمجھ گئے اسو جڑے ویلے رسا تلوں کی تو نے تے وٹ پہ کھولن اپنے اپنے وہی کو وٹ کیوں کھلیں دے پہ وے اکیا بھائی رسے چ میں نہیں ونجنا، میری اپنی فکر ہے۔ اس وقت میں اپنی سمجھ سے ظاہر ہے 3-4 رسیوں کو بٹ دے کے ایک رسا بنتا ہے۔ اتو آواز آئی ہوئے شرم کرو ہوئے سارے اتھا ہی بڑھ سو اتے کوئی نہ سو، ہی رسے کو ہاتھ پاؤ مضبوط ہے۔ آسمان سے بھی آواز آئی، آسمان سے بھی آواز آئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رسے دے وٹ کٹ کے اپنی اپنی رسیاں بڑھا کے پھڑ کے نہیں جانا۔ اس رسے کو کتاب و سنت کو اپنی فکر، اپنی رائے، آراء، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی سوچ سائیڈ پہ رکھ کے غالب کر دو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اشمل بھی ہے۔ اور اختتام جو کیا وہ تو آج آپ نے پڑھ لیا ہوگا کتاب التوحید۔ دنیا کے سارے پھول نچھاور کر دوں امام بخاری رحمہ اللہ تیری اس فقاہت کے اوپر، تیری اس سوچ کے اوپر کہ دنیا کا آخری عمل اگر شرک کرتے کرتے زندگی گزر گئی، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، 80 سال بیت گئے، 90 سال گزر گئے، 100 کی دہائیوں کو کراس کر گیا، دوسری صدی میں بھی پاؤں رکھ لیے ہے تو زندگی میں موقع ہے توبہ کر لے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، شرک چھوڑ دے۔ تیری نیکی، تیرے اعمال، تیرے کلمے، تیری حج، تیرے زکوٰۃ، تیرا دینا، تیرا لینا، تیرے صدقات، تیرے خیرات، تیرے معاملات، تیری خوشی، تیری غمی، تیری سیاست، تیری قیادت بڑی زبردست، تیرا نام ہی نام، کام ہی کام۔ لیکن اگر تیرے معاملات میں شرک آ گیا، عقیدے میں شرک آ گیا، موت آ گئی، مرے گا مردود ہو کے مرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لوگوں خاتمہ کرنا ہے تو خاتمہ بالایمان مانگو، موت مانگنی ہے تو اس سٹیج جیسی مانگو جس سٹیج کے اوپر رب کا قرآن اور یقین اور اصحاب سے عقیدہ اور اللہ کے اوپر توکل اور حسن جو ہے وہ کتاب اللہ اور حسن تقریر و تدبیر کے تذکرے ہوتے ہوئے جب روح اپنے رب کے حوالے کی ہے، جب تو بھی جانے لگے تو تیری زبان پہ یہ بات ہو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان میرا رب کا ساچی کوئی نہیں، ساچیوں سے پاک، شریک کوئی نہیں، شریکوں سے پاک، رب کا کوئی پارٹنر نہیں، پارٹنروں سے پاک، رب کے نور میں سے کوئی نور نہیں، اللہ اس سے بھی پاک، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، اللہ اس سے بھی پاک، اللہ کی بیوی نہیں، وہ بیویوں سے پاک، اللہ کے ماں باپ نہیں، وہ ماں باپ سے پاک، اللہ ددیال سے پاک، ننیال سے پاک، سسرال سے پاک، وہ ضرورتوں اور حاجتوں سے پاک، وہ سمت اور بے نیاز۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کائنات میں نقص ہو سکتے ہیں، مخلوق میں ہو سکتے ہیں، میرا رب کسی قسم کی کجی اور نقص اور کمیوں اور کوتاہیوں سے پاک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ساری دنیا نیچے وقت کا نبی بھی سجدہ کر کے زمین سر کے اوپر اپنے جبین رکھ کے، سر رکھ کے، گھٹنے ٹیک کے، پاؤں کھڑے کر کے، دونوں ہاتھ لگا کے اور پیشانی اور ناک رکھ کے بھی کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی۔ زمین پہ پڑا تیرا بندہ عرش جبی کے رب کو اعلیٰ مان رہا ہے، عظیم مان رہا ہے، تیرے برابر کوئی نہیں، تیرا شریک کوئی نہیں، تیرا ساجی کوئی نہیں، تو وحدہ لا شریک، تو اکیلا و یکتا۔ لوگوں آج کی کانفرنس دعوت دیتی ہے کہ اگر زندگی درباروں مزاروں پہ غیر اللہ کو پکارتے ہوئے بلاتے ہوئے گزر گئی، آج بھی موقع ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آئے، بھولا ہوا نہیں کہتے، لوٹ آؤ۔ مشکلیں بڑی ہیں لیکن مشکلوں کو کہہ دو کہ میرا رب سب سے بڑا ہے۔ یہاں سے لال جھنڈے باندھ کے جانے والوں، پوچھا تھا میں نے تایا جی لال جھنڈا کس لیے؟ پت کہندے جی میں گڈی نہیں رک جاندی لال جھنڈی تے، ایتھے عقل آ کے رک جاندی ہے، جو کہے نہیں سننی، بس کوٹ پیتی ہیں۔
رب نال گلاں کیتیاں جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار کے سیون چل آ کتاب التوحید کہتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہتی ہے سبحان اللہ العظیم کا پکارا ہے لوٹا جتنی مرضی بڑی مشکل ہے پیغمبر کی سیرت کو دیکھ کانا اذا حزبہ عمر فزع الى الصلاة محبوب کو جب جب دکھ درد تکلیف آلام مصیبت مشکلیں آتی کہاں جاتے ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار مسیتے چل قیام کر تو سبحانک اللہم کہہ رکوع کر تو سبحان ربی العظیم کہہ سجدے کر تو سبحان ربی العالی کہے تشہد میں بیٹھ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ بول دیکھ تیری مشکلیں کیسے حل کرتا ہے بتا دے مشکلوں کو مشکلوں تم بڑی نہیں مشکلوں سے نکالنے والا بڑا ہے حضرات پہلی کتاب سے لے کے 98 کتابوں تلک امام بخاری نے معاشرے میں سوسائٹی میں پائے جانے والے فتنے انسانیت کو تباہ کرنے والے برباد کرنے والے ان آزمائشوں کے وہ حلے اور ان کے حملے اللہ کا شکر ہے بند باندھ کے رکھ دیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف فہرست پڑھ کے ذرا چیک کرنا پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے دے کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا دے کے ساغر مجھے کس لطف سے بخاری نے کہا دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو کہاں تک چلو گے کنارے کنارے ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کے اتنا لمبا سفر کر کے کراچی کی سی ویو سے دیکھا نا جی سمندر میں یہ ہے مگر جو اندر غوطے لگاتے ہیں ملتا ان کو ہے آ کبھی بخاری کے اندر کا سفر بھی کر بخاری تک تو پہنچے لیکن صحیح البخاری الجامع الصحیح اس کے اندر کیا ہے نفرتیں بڑی ڈالی گئی ہیں ڈرایا بہت گیا ہے اور بڑی بڑی تقریریں اور رپورٹس اس کے شروع میں دی گئی ہیں یہ ہو تو یہ جواب یہ ہو تو یہ جواب اپنے من کو صافی کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا کرتے سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا اصحاب کی طرز عمل لے کے مان لیا کرتے ہیں پھر یقین آ جایا کرتا ہے اور اللہ آسانیاں کر دیتا ہے نہ ہو تو صرف یہی ہوتا ہے وہ لو جی صحیح بخاری چ لکھیا ہے کھلو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسی کر کے بخاؤ میں نے کہا تھا میاں جی میرے محبوب نے پوری امت کے لیے دین دیا ہے دین ایمرجنسی کے اندر بھی ہے دین آسانیوں میں بھی ہے صحیح بندہ تو بیٹھ گیا اگر کسی کی کمر سے اولوں سے گھٹنوں سے بیٹھا نہیں جا رہا اور وہاں پہ وہ بھی نہیں ہے جس پہ بیٹھ کے کرسی نما تشریف رکھتے اور باتیں کرتے ہو اللہ سے ڈر کہیں وہ وقت نہ آئے کہ تجھے اس کے اوپر رب مجبور کر کے پھر مارے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ اونٹ کی طرح ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہوتا تھا تو پیشاب کر پاتا تھا بیٹھ نہیں سکتا تھا ہم نے پوچھا تھا جناب بولیے اور کہتا تھا یار استغفر اللہ غلطی ہوگی بندے کو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے کچھ ایسا مت بولنا کہ اللہ تعالیٰ پھر آزما کے اس دنیا کے اندر تجھے تجربہ کر کے دکھائے کہ میرے نبی کا دین سچا ہے برحق ہے اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ ہم بدعتوں کے منکر سنت پہ فدا ہیں تبھی تو غیروں کو ہم سے گلا ہے توحید کے پرچم کو ہر دور میں لہرایا سنت کو تھامے رکھنا اپنی خاص ادا ہے سارے ہی محترم ہیں علماء ہو یا ائمہ پر ہم چھوڑ نہیں سکتے جو محمد نے کہا ہے نفرت کرے گا ہم سے فقط جو خبیث ہیں ہم تو نبی کے ساتھی اہل الحدیث ہیں قبل اس کے کہ میں واعظ خوش الہان فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب کو دعوت تکلم کے لیے مدعو کروں میں چند جملے آپ کے کانوں کی سماعت کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہماری جماعت کے قائد انقلاب محترم جناب حضرت علامہ عبدالرحیم گجر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ملتان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احباب دی وقار آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ نامور علماء کرام اور واعظین اور خصوصاً سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی وہ بھی اسٹیج پہ موجود ہے میں تقریر نہیں کرنا چاہتا اور مناسب بھی نہیں ہے مہمانوں کی موجودگی میں
میں صرف آپ کو ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جامعہ دارالحدیث رحمانیہ الحمدللہ اس کی بنیادوں میں ہمارے اسلاف کا اور یہاں کے ملتان کے بہت بڑے بڑے خاندانوں کے بزرگوں کا خون اور پسینہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ جامعہ رحمانیہ جنوبی پنجاب کا ایک معروف ادارہ تھا اور ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا شمس الحق ملتانی رحمہ اللہ، ان کی قیادت میں، ان کی سعادت میں یہ ادارہ ترقی کے منازل طے کر رہا تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، وہ دن بھی اس ادارے پہ آئے کہ احباب نے دیکھا کہ یہ ادارہ تو اب وہ نہیں رہا، لیکن جس ادارے کی بنیاد خلوص پہ رکھی گئی تھی وہ دن آتے ہیں، وہ مراحل آتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان اس ادارے کو سنبھالنے کے لیے، سنوارنے کے لیے جب پختہ ارادہ کر کے نکلتا ہے، پھر اس نے اپنے تعلیمی مراحل بھی طے کیے۔ فاضل مدینہ یونیورسٹی آج ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے، وہاں سے علم حاصل کر کے واپس تشریف لائے، اسی نیت سے گئے تھے کہ پڑھ کے واپس آؤں گا، اسی ادارے کا نظام چلاؤں گا۔ تو مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الحمدللہ یہ ادارہ اب جنوبی پنجاب کا پھر ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ اس کی بنیادوں میں بھی یہ خلوص تھا، آج اس نوجوان کے خلوص نے پھر اس ادارے کو الحمدللہ بلندیوں پہ پہنچایا ہے۔ جب ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ ہم اس ادارے کے ساتھ ہر حوالے سے دامے در میں شخنے ہم ہر حال میں اس ادارے کے معاون بنے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کی انتظامیہ اور خصوصاً اپنے بھائی محترم حافظ عبد المنان عابد صاحب، جو کہ رات دن اس ادارے کے لیے محنت کرے۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس طرح اس ادارے کے ناظم محترم جناب ملک محمد یونس ڈوگر صاحب، دیگر تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہے۔ ہم جہاں پہ اپنے دیگر معاملات میں اپنے معاملات کا خیال کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس ادارے کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، جس طرح آج پیار اور محبت سے جامعہ رحمانیہ کے اس تقریب بخاری اور اس کانفرنس میں جوق در جوق تشریف لائے ہیں، کل انشاءاللہ العزیز آپ کی اسی ملتان میں مرکز الحرمین میں الحمدللہ محفل حسن قرات اور ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اشتہارات آپ نے پڑھے ہیں، ہمارے پاکستان کے نامور قرآن کرام جس رابی محترم قاری عبدالسلام عزیزی صاحب تلاوت کر رہے تھے، اور اسی طرح افریقہ سے، تنزانیہ سے قاری عیدی شعبان صاحب، اور مصر سے قاری المقری قاری عبدالرحمن الخولی صاحب، دیگر جماعت کے معروف قرآن کرام اور اکابر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کل تشریف لائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ جس طرح محبت سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں وہاں بھی تشریف لائیں گے۔ میں آپ کو خلوص سے پیار اور محبت سے دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ آپ کی عزت افزائی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب پاکستان محترم جناب مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم
في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قلنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوداع التي لم تكن مضت في أسلاف